اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری بحث الحاد کے رد میں جاری ہے۔ پچھلے درس میں آپ کو ایک اہم مطلب کی طرف توجہ دلائی تھی کہ معمولاً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خداوند متعال ہمارا دینداروں کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ ڈائریکٹ ہر فعل اپنا جو انجام دیتا ہے، ہر کام، ہر ایکٹیویٹی جو ہے انجام دیتا ہے، خدا وہ ڈائریکٹ ہے، کسی چیز کا واسطہ درمیان میں نہیں ہے۔ اگر درمیان میں واسطہ آ گیا تو پھر وہ خدا کی طرف نسبت نہیں دی جائے گی۔ تو پچھلے درس میں آپ کو فلسفی طور پر بھی ثابت کر کے دیا اور قرآنی طور پر بھی کہ اس مادی دنیا کے اندر خدا جب کوئی فعل انجام دیتا ہے تو وہاں ڈائریکٹ نہیں انجام دیتا بلکہ واسطہ ہوتا ہے۔ یہی جو مادی علتیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو سائنس جو ہے وہ یہ کشف کرتی ہے، ڈسکور کرتی ہے، انہی علتوں کے ذریعے خدا فعل کو انجام دیتا ہے۔ خوب اب یہاں پہ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فعل ہو، ایک عمل ہو، اس کے اوپر دو علتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ یا تو علت مادی ہو یا پھر خدا ہو۔ مثلا آگ جو ہے وہ گرم کرتی ہے۔ اب یہ جو آگ سے جو ہمیں گرمائش حاصل ہوتی ہے یہ یا تو آگ سے حاصل ہو یا خدا۔ اگر آگ ہمیں یہ گرمی عطا کر رہی ہے، دے رہی ہے، تو پھر کسی اور علت کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم یہیں پر رک جائیں گے، آگ ہی کو حقیقی علت مانیں گے اور اس سے ہٹ کر جو بھی علت کا نام لیا جائے گا ہم اس کو رد کر دیں گے۔ ایک فعل پر ایک ہی علت ہونی چاہیے۔ تو اس میں ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی عقلی بحث ہے اور بہت بنیادی نقطہ ہے یہ۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا، جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، جو عمارت ہے الحاد کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو ملحد سائنسدان ہیں یا جو بھی ملحد ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کائنات کی جو مادی علتیں ہیں اس کے مقابل میں ہے۔ پس جب آپ نے خدا کو ان مادی علتوں کے مقابل میں قرار دے دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ یا پھر یہ علت ہونی چاہیے یا پھر یہ علت ہونی چاہیے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے۔ لیکن دین کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ اور عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ کیا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے ایسا کہ ایک فعل کی کئی علتیں ہوں، کئی سبب ہوں اس کے، لیکن وہ ایک دوسرے کے طول میں ہوں، ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں۔ یعنی ایک فعل کو انجام دینے کے لیے مد مقابل دو علتوں کی ضرورت اس طرح کی سچویشن نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کے طول میں ہوں، یعنی ایک دوسرے سے وابستہ ہو، دوسرے تیسرے سے وابستہ ہو۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر میرے سامنے یہ جو لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، ایک میں ہوں، ایک میرے ساتھ دوسرا فرد ہے، وہ موجود ہے۔ اگر اس لیپ ٹاپ کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم دو علتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، یعنی یا میں اس کو اٹھا سکتا ہوں یا وہ اٹھا لے، یا دونوں اکٹھے اٹھا لیں۔ اگر میں نے اٹھا لیا تو اس کی ضرورت نہیں رہے گی، یعنی میں پھر کیوں کہوں کہ اٹھاؤ، وہ اس کی علت بنے گا۔ یا اگر ہم دونوں مل کے اٹھاتے ہیں تو ہم ایک ہی فعل پہ مد مقابل کی علت ہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں، درست ہے؟ تو یہ علت مادی کا کنسیپٹ ہے جو معمولاً ہمارے ذہن کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور کنسیپٹ پایا جاتا ہے جو کہ ہماری زندگی کے اندر ہے، معمولاً غفلت ہو جاتی ہے اس سے۔ ہم ایک فعل کو انجام دیتے ہیں لیکن اس فعل کی کئی علتیں ہوتی ہیں۔ ہماری نارمل زندگی میں ایسا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ اگر قلم اٹھا کر لکھتے ہیں، اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے قلم نے لکھا۔ قلم کی حرکت ہوگی تو صفحے کے اوپر لکھا جائے گا۔ اب پوچھا جائے گا قلم کی حرکت یہ کس وجہ سے ہے؟ تو کہیں گے کہ چونکہ ہاتھ نے حرکت کیا۔ ہاتھ اگر حرکت نہ کرتا
ہاتھ اگر نہ ہلتا اپنی جگہ سے تو قلم نے بھی حرکت نہیں کرنی تھی اور پھر صفحے کے اوپر لکھا بھی نہیں جانا تھا۔ اور ہاتھ کی حرکت، آیا یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے لکھنے کی، علت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ کی حرکت جو ہے وہ میرے ارادے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی اگر میں ارادہ کروں گا ہاتھ ہلانے کا تب یہ ہاتھ ہلے گا، اور جب ہاتھ ہلے گا تو قلم میں جنبش آئے گی، قلم حرکت کرے گی، اور جب قلم حرکت کرے گی تو صفحے کے اوپر لکھا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، لکھنا ایک فعل ہے، اس لکھنے کے پیچھے کئی اسباب کار فرما ہیں، ان میں سے ایک سبب قلم ہے، ایک سبب ہاتھ ہے، اور ایک سبب انسان کا ارادہ ہے۔ اب یہ جو تین سبب ہیں، قلم، ہاتھ، ارادہ، اس کو کہا جاتا ہے یہ ایک دوسرے کے طول میں ہیں، لینتھ لائن کے اندر ہیں۔ یعنی ارادہ نہیں ہوگا تو حرکت ہاتھ کی نہیں ہوگی، ہاتھ کی حرکت نہیں ہوگی تو قلم کی حرکت نہیں ہوگی، قلم کی حرکت نہیں ہوگی تو لکھنا نہیں ہوگا۔ اس قسم کے رابطے کو طولی رابطہ کہتے ہیں۔ طول لفظ جو ہے وہ مانوس ہوگا اردو زبان کے اندر، لمبائی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو طول کہتے ہیں۔ یہ اور یہاں پر جو یہ طولی رابطہ ہے یہ اس طریقے کا ہے کہ ایک دوسرے سے وابستہ ہے، یعنی قلم وابستہ ہے ہاتھ کے ساتھ، ہاتھ وابستہ ہے ارادے کے ساتھ۔ ان میں سے اگر ایک علت کو نکال دیا جائے بیچ میں تو کیا ہوگا نتیجہ؟ لکھنے کا فعل انجام نہیں پایا سکتا۔ مثلا اگر ارادہ نہ ہو، ہاتھ حرکت نہیں کرے گا، لکھا بھی نہیں جائے گا۔ اگر ارادہ ہو لیکن ہاتھ حرکت نہ کر پاتا ہو، اس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو حرکت کرنے کی، ہاتھ کے اندر جو ہے وہ مشکل ہو، تو لکھنا فعل انجام نہیں پائے گا۔ اگر ارادہ ہو، ہاتھ حرکت کر رہا ہو لیکن قلم نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں بھی لکھنا فعل انجام نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ تینوں سبب کا ہونا ضروری ہے لکھنے والے فعل کو انجام دینے کے لیے۔ ایک علت کی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ جو ہے جدا ہو جائے، گنجائش نہیں ہے، تینوں کی تینوں اکٹھی ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ان میں جو سببیت پائی جاتی ہے، علیت پائی جاتی ہے، وہ طولی علت ہے، طول ہے، ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال اس مادی دنیا کے اندر مداخلت کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ خداوند متعال اس کائنات کے اندر ڈائریکٹ مداخلت کرے۔ اور علت مادی، یہ جو سائنس جس سے سروکار رکھتی ہے، اس کو فلسفے میں علت مادی کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کسی اور جگہ پر میں تفصیل سے عرض کروں گا، اب یہ اس نقطے کو میں ذرا سمجھا دوں۔ علت مادی کے ذریعے جو ہے خدا فعل کو انجام دیتا ہے۔ مثلا آگ جو ہے علت مادی ہے حرارت کے لیے، اور آگ کے اندر صلاحیت کہاں سے آئی کہ یہ حرارت دے سکتی ہے؟ خدا کی طرف سے، یہ تاثیر خدا کی طرف سے ہے۔ اگر خدا کا ارادہ کار فرما نہ ہو، اگر خدا کا ارادہ شامل حال نہ ہو تو آگ جو ہے جلانے کی تاثیر نہیں رکھے گی۔ اسی طریقے سے جیسے اگر میرا ارادہ نہ ہو تو لکھنے کا فعل انجام نہیں پا سکتا۔ خدا جو ہے وہ جو مادی علتیں ہیں اس کے طول میں ہے، اور تمام مادی علتوں کی جو تاثیر ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، مد مقابل نہیں ہے، عارض میں نہیں ہے، یا یہ نا، طول والی صورتحال ہے، یہ بھی اور یہ بھی دونوں ساتھ ہوں گی تو فعل انجام پائے گا مادی دنیا کے اندر، اس مادی کائنات کے اندر۔ اب سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ مغالطہ جو کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ایک کنسیپٹ غلط بناتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب فیلسیز مختلف آپ کو بیان کی تھی جن میں یہ ملحدین مبتلا ہیں خود اور دوسروں کو بھی مبتلا کر دیتے ہیں، وہ کیا تھی
وہ یہی تھی کہ اسٹرا مین کی طرح ایک دعوے کو لیتے ہیں، دوسرے کے دعوے کو، اور اس کو اپنی مرضی سے تفسیر کرتے ہیں، اپنی فہم کے مطابق تفسیر کرتے ہیں، اور پھر نسبت دے دیتے ہیں اور دوسرے مد مقابل کی طرف کہ تم اس طرح کے قائل ہو، ایک ضعیف قسم کا، ایک کمزور قسم کا دعویٰ تفسیر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کتنا غلط دعویٰ رکھتے ہیں۔ آپ کہیں پر بھی نہ فلسفیانہ انداز میں مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ دینی اعتبار سے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ دینی لٹریچر کے اندر ایسا کوئی دعویٰ موجود ہے کہ خدا علت مادی ان کے مد مقابل ہے، یا طبیعی علتیں ہوں گی، نیچرل علل ہوں گی، کاز اور ایفیکٹ کا جو قانون ہے مادی طور پر، یا یہ ہوگا یا خدا ہوگا، یہ کنسیپٹ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا بالکل بھی، بلکہ طول کا جو ہے وہ رابطہ پایا جاتا ہے۔ جب وہ سائنسدان اس کو مد مقابل قرار دے دیتے ہیں، طولی رابطے کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے، یا جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتے، یا دوسرے کو فیلسی کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آ کر کیا کہتے ہیں، دیکھیں آپ کو یہ علت نظر آ رہی ہے نا، یہ تاثیر دکھا رہی ہے، بس کافی ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کی مثال اس قسم کی بنتی ہے۔ ایک سادہ سی مثال دے کر میں اس مطلب کو مزید واضح کر دوں کہ دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے، اس دنیا میں یہ مطلب سمجھانا بڑا آسان ہے۔ آپ فرض کریں ایک انسان کی مانند ایک ربوٹ تیار کر دیا گیا، ابھی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف نہیں جاتے جو مزید جو ہے وہ ترقی ہو گئی ہے اور ہوش مصنوعی کے ساتھ ایک فعل کو انجام دے رہا ہے، یعنی وہ خود اس میں عمل اور سوچنے کا فعل انجام دیتا ہے، ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی، ابھی روبوٹک لیول پہ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ ایک انسان نما بالکل ہی انسان کی طرح ایک روبوٹ جو ہے وہ تیار کر دیا گیا، اور کہیں آنکھوں سے اوجھل اس کا جو ریموٹ ہاتھ میں ہے ایک انسان کے، وہ اس ریموٹ کے ذریعے اس روبوٹ کو چلا رہا ہے، وہ روبوٹ جو بھی فعل انجام دے رہا ہے وہ مربوط ہے اس ریموٹ سے، لیکن جو ریموٹ چلانے والا بندہ ہے وہ بالکل آنکھوں سے اوجھل ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا، کسی کو پتہ تک نہیں ہے کہ یہ روبوٹ ہے، چونکہ بالکل انسانی شکل کا ہے، فعل بالکل صحیح انجام دے رہا ہے، تمام دستورات کو انجام دے رہا ہے، چونکہ وہ دستور یعنی حکم جو ہیں، فرمان جو ہے وہ چلانے والا، روبوٹ چلانے والا سن رہا ہے، اس کے مطابق وہ اس ریموٹ کے ذریعے اس روبوٹ کو چلا رہا ہے۔ اب ایک انسان آ کر اس روبوٹ کو دیکھتا ہے، اس کو حکم دے رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، وہ فعل انجام دے رہا ہے۔ اب کوئی بندہ آ کر کے دیکھیں یہ جو فعل انجام دے رہا ہے، یہ جو کام انجام دے رہا ہے، بس یہی اس کی علت ہے، یعنی وہی جو میکانزم قرار دیتے ہیں انسان کے بدن کے اندر، کہتے ہیں کہ آپ کی فکر جو ہے فقط دماغ ہے، آپ کی حقیقت فقط بدن ہے، روح نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سارے سینیریو کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں، پھر مطلب جو سمجھ میں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی ہے، جو یہ حرکت کر رہا ہے، جو فعل انجام دے رہا ہے، اور کوئی علت کار فرما نہیں، یہ خود بخود حرکت کر رہا ہے، اور ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ فلانی چیز اس کی ہلتی ہے تو یہ فعل انجام دیتا ہے، فلانے دماغ میں اس کا کوئی ہو رہا ہے، حرکت ہو رہی ہے، لہٰذا یہ فعل انجام دے رہا ہے، اور وہ آ کر یہ انکار کر دیں کہ بس یہ جو ہمارے سامنے ایک سچائی ہے، ٹروتھ ہے، یہ روبوٹ کی شکل میں جس کو میں کہہ رہا ہوں، اب فرض یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو وہ آ کر فقط اسی پر انحصار کر کے یہ انکار کر دیتے ہیں کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، اس کا بالکل انکار کر چکے، نظر نہیں آ رہا، جو کچھ بھی تفسیر ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر لیبارٹری کے اندر لے جا کر دیکھ رہے ہیں وہ کہ سب کچھ اسی کے اندر جو ہے وہ تعریف ہوا ہے، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ حرکت کیسے کر رہا ہے، یہ وزن کیسے اٹھا رہا ہے، کون سی علتیں کار فرما ہے، سب علتیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں، بس کوئی بھی اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ خدا اس کائنات کو دیکھ کر خدا کا انکار کرنے والے، ان کی مثال اسی طرح کی ہے کہ کائنات کے اندر جو مادی علتیں کار فرما ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، چونکہ یہ علتیں کام کر رہی ہیں، اس کے ذریعے ہم تفسیر کائنات کر لیتے ہیں، بس اب کسی اور علت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو علتیں ہیں ان کی تاثیر وابستہ ہے اس علت کے ساتھ کہ جو سب سے بلند علت ہے، برتر علت ہے، بہترین علت ہے، اور اس کی تاثیر
ان علتوں کے اندر ہے، اگر وہ تاثیر کا ارادہ نہ کرے تو یہ کبھی بھی اپنے فعل کو انجام نہ دے سکیں۔ تو آپ نے دیکھا اگر اس طریقے سے سوچیں تو کسی بھی طریقے سے سائنس جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا کا انکار کر دے۔ سائنس کے ذریعے ملحدین جو الحاد کو پھیلا رہے ہیں وہ اس فیلسی میں مبتلا ہیں یا مبتلا کرتے ہیں کہ خدا ان مادی علتوں کے مد مقابل ہے، اور میں نے آپ کے سامنے مثالوں سے یہ بات بیان کی ہے کہ رابطہ جو ہے کائنات میں موجود علتوں کا اور خدا کا وہ مقابل والا نہیں ہے، عرضی نہیں ہے، بلکہ طولی ہے، طول میں ہے، اور طولی رابطے کے اندر ایک علت دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اگر ایک علت نہ ہو تو دوسری علت اصلاً کام نہیں کر سکتی، جس طرح کہ میں نے مثالیں دی ہیں۔ بس اگر یہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ خدا کا انکار سائنس کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔